ایک زمانے کی بات ہے، ایک وسیع اور خوبصورت دریا کے کنارے ایک خوشحال شہر آباد تھا۔ اس شہر کے لوگ محنتی، با اخلاق اور نظم و ضبط کے پابند تھے۔ شہر کے ارد گرد اونچی مضبوط دیواریں تھیں اور ایک بڑا شاہی دروازہ تھا جسے شہر کا مرکزی دروازہ کہا جاتا تھا۔ یہ شہر دور دور تک اپنی عجیب روایت کی وجہ سے مشہور تھا، ایک ایسی روایت جو سننے والوں کو حیران بھی کرتی تھی اور سوچنے پر مجبور بھی۔ اس شہر کی روایت بہت عجیب تھی۔ ہر سال کے پہلے دن جو بھی شخص سب سے پہلے اس شہر کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتا، اسے پورے شہر کا بادشاہ بنا دیا جاتا تھا، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، عالم ہو یا عام مسافر۔ لوگ اسے تخت پر بٹھاتے، اس کے سر پر تاج رکھتے۔ جب کوئی شخص بادشاہ بنتا تو اسے مکمل اختیارات دیے جاتے، خزانے اس کے اختیار میں ہوتے، سپاہی اس کے حکم کے تابع ہوتے اور پورا شہر اس کی فرما برداری کرتا۔ وہ شاہی محل میں رہتا، بہترین کھانے کھاتا اور شاہانہ زندگی گزارتا۔ لیکن اس روایت کے پیچھے ایک خوفناک حقیقت بھی چھپی ہوئی تھی جس سے اکثر لوگ بے خبر رہتے تھے۔ سال کے آخری دن جب بادشاہت کا وقت ختم ہو جاتا تو شہر کے لوگ اس بادشاہ کو پکڑ کر دریا کے پار چھوڑ آتے۔ دریا کے اس پار ایک گھنا اور خوفناک جنگل تھا جہاں کانٹے دار جھاڑیاں، خطرناک درندے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا۔ وہاں نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی زندگی گزارنے کا کوئی انتظام۔ کئی سالوں تک یہی ہوتا رہا۔ ہر سال ایک نیا بادشاہ آتا، پورا سال عیش و عشرت میں گزارتا اور اپنی طاقت کا لطف اٹھاتا۔ لیکن وہ ایک حقیقت کو بھول جاتا تھا۔ وہ یہ بھول جاتا تھا کہ ایک دن اسے اسی خوفناک جنگل میں بھیج دیا جائے گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب سال کا آخری دن آتا تو بادشاہ خوفزدہ ہو جاتا۔ وہ روتا، گڑ گڑاتا اور لوگوں سے منتیں کرتا کہ اسے جنگل میں نہ چھوڑا جائے۔ لیکن شہر کی روایت اٹل تھی۔ لوگ اسے دریا پار لے جاتے اور اسے اس خوفناک جنگل میں اکیلا چھوڑ دیتے۔ پھر ایک دن ایک ایسا شخص شہر میں داخل ہوا جو نہ صرف سمجھدار تھا بلکہ بہت دانا بھی تھا۔ لوگ اسے بھی اپنی روایت کے مطابق بادشاہ بنا دیتے ہیں، لیکن یہ بادشاہ دوسروں سے مختلف تھا۔ اس نے سب سے پہلے شہر کے بزرگوں سے پوچھا کہ اس سے پہلے بادشاہوں کا کیا انجام ہوا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ہر بادشاہ کو ایک سال کے بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا، لیکن وہ گھبرایا نہیں۔ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کی عقل مندی کا ثبوت تھا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے سپاہیوں اور مزدوروں کو حکم دیا کہ دریا کے اس پار جاؤ اور اس جنگل کو صاف کرو، تمام کانٹے دار جھاڑیاں کاٹ دو، خطرناک جانوروں کو ختم کر دو اور اس زمین کو رہنے کے قابل بنا دو۔ مہینوں کی محنت کے بعد جنگل صاف ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ وہاں ایک خوبصورت محل تعمیر کیا جائے، باغات لگائے جائیں، درخت اور پھول لگائے جائیں اور اس جگہ کو جنت جیسا بنا دیا جائے۔ آہستہ آہستہ وہ خوفناک جنگل ایک خوبصورت بستی میں تبدیل ہو گیا۔ سرسبز باغات، بہتے ہوئے چشمے اور ایک عظیم محل وہاں کھڑا تھا۔ یہ سب کچھ اس عقل مند بادشاہ کی دور اندیشی کا نتیجہ تھا۔ آخرکار سال کا آخری دن آ گیا۔ لوگ بادشاہ کو دریا پار چھوڑنے کے لیے آئے، مگر اس بار منظر مختلف تھا۔ بادشاہ نہ ڈر رہا تھا اور نہ رو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ وہ خود مسکرا کر کشتی میں بیٹھ گیا۔ جب لوگ دریا پار پہنچے تو وہ حیران رہ گئے۔ جہاں پہلے خوفناک جنگل تھا وہاں اب ایک خوبصورت محل اور سرسبز باغات تھے۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے ایک دن یہاں آنا ہے تو میں نے پہلے ہی اس جگہ کو اپنے لیے تیار کر لیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اور جب انسان آخرت کے لیے تیاری کر لیتا ہے تو اسے دنیا چھوڑنے کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ کا تعاون مجھے مزید ایسی کہانیاں بنانے کی طاقت دیتا ہے۔